بر صغیر پاک و ہند کا جو مزاج ہے وہ طریقت کا مزاج ہے. یہاں کوئی نبی نہیں آیا، پورے بر صغیر کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. صحابی کے بارے میں کوئی جو روایات ہیں تو اس پہ بھی ابن حجر باقی لوگوں نے بات کی ہے. اولیاء اللہ کے ذریعے سے یہاں تک پیغام حق پہنچا ہے. تو پھر یہاں کا مزاج خانقاہی ہے، اور خانقاہوں کے ذریعے سے دین پھیلا، اور احیاء دین بھی خانقاہوں سے ذریعے ہوگا. اس لیے خانقاہیں ختم کرنے کی بجائے خانقاہوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور عملی طور پہ ایسے نمونے موجود ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ لوگ اس سے اثر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے آپ کو بھی تعاون کرنا ہوگا، اور جو ہے وہ میں بھی شعوری طور پہ یہ جو سفر 25-26 سال کا ہے الحمدللہ ایک شعوری جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں. ورنہ لوگوں کا جو مزاج ہے ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اچھی طرح لوگوں کے مزاج سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے تو آج ہم بھی بڑے نفع میں ہوتے. لیکن ہمیں اس بات پہ ناز ہے، ہمارے باپ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو طریقت انہوں نے سمجھائی ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں پروان چڑھنے والی طریقت ہے، مشرقی طریقت نہیں ہے. جو فلسفہ زدہ طریقت ہے وہ طریقت ہمیں انہوں نے سمجھائی. وہ سادہ مزاج تھے، لیکن ان سادگی میں کیا جمال رکھا تھا. اس میں کرشمے محمد عربی کے نور کے تھے. حضور کے دین کا عکس جو ہے وہ دیکھنا ہو تو ان کے وجود سے ہمیں دکھائی دیتا تھا. تو یقیناً آج ہم انہی خطوط پہ اور انہی راہوں پہ چل کے، چونکہ اس وقت کے اندر آگہی بھی عذاب ہے. اس وقت جو ہمارا خانقاہی نظم ہے، یا ہمارا سیاسی نظم ہے، جو ہمارا تنظیمی نظم ہے، اور جو ہمارے مدارس سے لے کر کے جتنے بھی ہمارے نظم ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا شریعت تصوف تمدن کلام، شریعت تصوف تمدن کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. سب بتان عجم کے پجاری بن گئے، اجمی رنگ سب میں آ گیا، اور اس کو دین کا رنگ چڑھا دیا اور دین قرار دے دیا. اس بات کا ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ اجمیت کیا ہے اور حقیقی دین کیا ہے. ڈھونڈ وہ فقر کے جس کی اصل ہو حجازی، حقیقی فقر وہ ہے جس کی اصل حجازی ہے. تو اب مولویت ہو یا مشیخیت ہو یا جو بھی جتنے بھی دین کے نام سے کام کرنے کے شعبہ جات ہیں، اجمیت کا غلبہ ہو گیا ہے. تو اس لیے اجمیت کی بجائے اس کو حقیقی روپ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور جب اجمیت چھا جائے گی اور دکھائی وہ دے گی تو اس دور میں حقیقی کوئی چیز پیش کرے گا تو وہ اجنبی لگے گی. وہ کسی نے فیصلہ کیا تھا کہ دودھ خالص بیچنا ہے، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ دودھ میں کچھ ڈالتا ہے، ہمارے بچوں کو پیچس لگ گئے. چونکہ ہاضمے معدے کمزور ہو گئے ہیں 2 نمبر پی پی کے، اب 1 نمبر ان کو برداشت نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ بھی ہوا. میں نے کہا جو مرضی کہتے پھرو، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حضور کے دین کا سچا خادم کون تھا. اس لیے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم اطراف میں دیکھ کر کے اپنی راہیں متعین نہیں کرتے. جہاں را جز بچشم خود نبینم، اقبال نے کہا میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں. یہ لوگوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی راہیں متعین نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج ان کا روح سخنظر ہوتا ہے، کل روح سخنظر ہوتا ہے. ہر 5 سال کے بعد انہوں نے اپنا طریقہ کار بدلا ہوا ہوتا ہے. چڑھتے سورج کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے یہ ممکن نہیں تھا چڑھتے سورج کو سلام. ہم اسیران وفات جان دے کے رہ گئے، ہم یہ کر نہیں سکتے. دیکھو آج 26 سال گزر گئے ہیں، اور 26 سال کے اندر دنیا کے 5 بر اعظموں پہ گھوما ہوں، پھرا ہوں. دنیا کے ہر ملک میں اور دنیا کے ہر خطے میں اور پاکستان کے ہر شہر میں ہمارے ملنے والے موجود ہیں، ہمارے تلامذہ موجود ہیں، ہمارے ارادت رکھنے والے، انتصاب روحانی رکھنے والے موجود ہیں. لیکن یہ آستانہ دیکھ لو کچا ہے، ہمارا یہاں گھر جا کے دیکھ لو. اور آج میں بھی اجنا والا کرائے پہ رہ رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی اس کا افسوس نہیں ہوا کہ میرے پاس بھی بنگلے ہوتے اور میں ذاتی گھر میں رہ رہا ہوتا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا. چونکہ ہمارے بابا نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے. چونکہ جو ہم نے پکا کیا ہے وہ صحیح کٹ کے پکا کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم کبھی سکم نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیے گا اس میں سکم نہ آئے، وہ پختہ رہے. اور وہ پختہ کر کے اگر رہے تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہو جانے والی، ان کی تو حیثیت نہیں.